الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ اہلیان جانڈ حسن قتال، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ خوشی دا پروگرام ہے، شادی دا پروگرام ہے۔ محترم عثمان صدیقی صاحب، رفاقت علی، علی حسن، اسد علی اور شفقت علی نے سارے دوستوں دی شادی خانہ بادی سپیشل حکم میں جناب بھائی کیسر، جناب ریاض حسین اور اجاز حسین خادم، شکیل اور حاجی عثمان صاحب، انہیں دوستوں دے حکم دے مطابق بھائی اصغر، بھائی مان اللہ، طاہر بھائی، نسان بھائی، سارے دوستوں دے حکم دے مطابق چاند لمحے دی حاضری میرے اس خوشی دی وچ میرے واسطے بڑے اعزاز اور خوشی دی گل ہے۔ لیکن تھوڑی دیر واسطے نا محفل دا ماحول مشاعرے دا بڑے سو، خوشی دا ماحول ہے، شادی دا ماحول ہے، لیکن مشاعرے دا اگر ماحول بڑے سو تو میں انشاءاللہ اپنی حاضری یادگار بنانے کی کوشش کرے سام۔ سب تو پہلے میں حمد بیان کرے سو، اس تو بعد حمد و نعت منقبت جمیں دوستوں دی فرمائشیں ہیں میں پوریاں کرنے کی کوشش کرے سا جناب۔ میں حمد بیان کرنا پہ اللہ دی شان ہے، میری نال نہ چاہو کیسر بھائی کہ وہ چاہوے تا کون فرما کے جگ سارا بنا سکتا ہے، نہ چاہوے تا فان کر کے ایک لازج مٹا سکتا ہے۔ وہ چاہوے تا کون فرما کے جگ سارا بنا سکتا ہے، نہ چاہوے تا فان کر کے ایک لازج مٹا سکتا ہے۔ وہ چاہوے تا بشر دے سامنے نوری جھکا چھوڑے، نہ چاہوے تا اسے آدم نو جنت چلہا چھوڑے۔ وہ چاہوے تا جناب یوسف صاحب، وہ چاہوے تا بشر دے سامنے نوری جھکا چھوڑے، نہ چاہوے تا اسے آدم نو جنت چلہا چھوڑے۔ وہ چاہوے تا صدا کے کول خود اظہار کر چھوڑے، نہ چاہوے تا کلیم اللہ نو بھی انکار کر چھوڑے۔ وہ چاہوے تا شیر سننا، وہ چاہوے تا مسیحہ مردیاں وچ روح بھر سکدا، نہ چاہوے تا کوئی مکھی دا کھاب ڈنگا نہیں کر سکدا۔ وہ چاہوے تا مہربانی بسم اللہ، وہ چاہوے تا مسیحہ مردیاں وچ روح بھر سکدا۔ طاہر بھائی وہ چاہوے تا مسیحہ مردیاں وچ روح بھر سکدا، نہ چاہوے تا کوئی مکھی دا کھاب ڈنگا نہیں کر سکدا۔ وہ چاہوے تا گھر آزر دے خلیل پیدا کر چھوڑے، نہ چاہوے تا وہ آگ دے وچ نہ ساڑن دا اثر چھوڑے۔ شیر سماعت فرماونا کیسر بھائی کہ وہ چاہوے تا کتا غارت مقام ایک خاص لے سکدا، نہ چاہوے تا پتر نو دا دی کشتی چ نہیں بہ سکدا۔ وہ چاہوے تا کتا غارت مقام ایک خاص لے سکدا، نہ چاہوے تا پتر نو دا دی کشتی چ نہیں بہ سکدا۔ اور وہ چاہوے تا مصر دا تخت یوسف کان سکدا رہے، نہ چاہوے تا اوہ دلدار اٹیاں نال وکدا رہے۔ وہ چاہوے تا مصر دا تخت یوسف کان سکدا رہے، نہ چاہوے تا اوہ دلدار اٹیاں نال وکدا رہے۔ اور وہ چاہوے تا زبی دی کھریاں بھی زمزم بھی بہ جاوے، نہ چاہوے تا حسین ابن علی بھی پیاسا رہ جاوے۔ وہ چاہوے تا زبی دی کھریاں بھی زمزم بھی بہ جاوے، نہ چاہوے تا حسین ابن علی بھی پیاسا رہ جاوے۔ اور شیر سنا کہ وہ چاہوے تا حبش دے نوکرن سید بنا چھوڑے، وہ چاہوے تا حبش دے نوکرن سید بنا چھوڑے، نہ چاہوے تا نبیاں دی دعاواں نو ولا چھوڑے، نہ چاہوے تا نبیاں دی دعاواں نو ولا چھوڑے۔ جمیں خود خدا ہکے، جمیں خود الہ ہکے، ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہکے۔ جمیں خود خدا ہکے، جمیں خود الہ ہکے، ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہکے۔ نہ اس دے نال دا کوئی نبیاں چوں نبی آیا، جتھے جبریل نہیں گیا سونا اتھو بھی تھی آیا، جتھے جبریل نہیں گیا سونا اتھو بھی تھی آیا۔ ادھی شانہ دی حد کائی نہیں، خدا فرمائے جی آیا، ادھی شانہ دی حد کائی نہیں، خدا فرمائے جی آیا۔ امت بخشا کے وال آیا، انامہ وچ پوری آیا، جمیں لہو تے قلم والا سارا سلسلہ ہے کہ ایمیں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ جمیں لہو تے قلم والا سارا سلسلہ ہے کہ ایمیں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ میرے شراب شیخ سماعت فرمائے سو کہ اولوڑا رب دے یسرب نو مدینہ مانج بڑھیں دے چاہ، ابو جہل دی مٹھی وچ پتھرہ نو بولیں دے چاہ، ابو جہل دی مٹھی وچ او پتھرہ نو بولیں دے چاہ، کریں دے چاند دے دو ٹکڑے گیا سورج بولیں دے چاہ، اندے دل دی رضا کیتے خدا کعبہ وٹیں دے چاہ، اندے دل دی رضا کیتے خدا قبلہ وٹیں دے چاہ۔ جمیں مطلوب تے طالب دی ہر لازہ رضا ہے کہ ایمیں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ۔ اور شیر سننا کہ دے صدیق دے ورگا کسے دا ہم سفر کوئی نہیں،
اندے صدیق دے ورگا کسے دا ہم سفر کوئی نہیں، ہماری ہر نبی دے ہن کسے کل عمر کوئی نہیں، حضرت عثمان دے جیا حجابچ معتبر کوئی نہیں، علی دے نال دا جمنا بہادر تحشر کوئی نہیں، جویں اے چار افضل ہن تے چاراں دی صلاح ہے کے، جویں اے چار افضل ہن تے چاراں دی صلاح ہے کے، ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کے۔ احسان بھائی جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو، جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو، ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جد دین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک کے تموت سچ زمین تے نہیں آیا۔ سبحان اللہ، اللہ زندہ باد۔ لیکن اسی شیر جگر چس چامنی نا سارے میرے نال آکھنا نہیں آیا، سارے بول سن، بچے بول سن کہ جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے، جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے، جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جد دین تے، صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں وقت سچ زمین تے، وقت سچ زمین تے نہیں آیا۔ اور اس عاشق لوگ سمندر ہاں، اس عاشق لوگ سمندر ہاں، اے فرق میار میار چاہ جنت دی ڈر دوزخ دا نئے رکھ دے گین شمار حج سوم صلاة زکاة چ نہیں، حج سوم صلاة زکاة چ نہیں، جیڑی ہے دیدار یار تائیں عمر دی عمر تو واد گئی ہے ایک رات صدیق دی غار، تائیں عمر دی عمر تو واد گئی ہے ایک رات صدیق دی غار ہے۔ اور شیر سماعت فرمیسو کہ کسے چوتھ دیتی، کسے تریج دیتی، کسے آدھ دیتا دین تے بھارے، قربانی دا ٹائم آیا نا، کسے چوتھ دیتی، کسے تریج دیتی، کسے آدھ دیتا دین تے بھارے، اس گھر دی ہر ایک شے چاہ کے دیتی قدمہ دے وے ڈھر، کسے چوتھ دیتی، کسے تریج دیتی، کسے آدھ دیتا دین تے بھارے، اس گھر دی ہر ایک شے چاہ کے دیتی قدمہ دے وچ دھارے، تینجے نہیں گن گیا پہلا نمبر، کیسر بھائی جے نہیں گن گیا پہلا نمبر، ہاسو واتوی دل وچ ڈارے، ود ہاتھ مرندہ کدھاں تے مت سوئی رہ ونجے گھارے، ود ہاتھ مرندہ کدھاں تے مت سوئی رہ ونجے گھارے۔ اسے موضوع میں ٹرینڈا پیا اردو دیکھ میں نظم سنیدہ پیا، شان صدیق اکبر دوتے عاشق صدیق بیٹھے، میں نے بڑا مزہ پہ آندھا کہ عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو، عدو دشمن نوا دیں، دشمن کوئی سوال کرے جواب صدیق اکبر ہے، عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو، منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو، منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو۔ اور شیئر سننا کہ شیطان گر ذہن میں کو ڈالتا ہے وسوسہ، خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو، خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو۔ اور شیخ سماعت فرمیسو کہ ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر، ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر، تو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو، تو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو۔ اور نبی کی سمت گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو، نبی کی سمت سواری سمجھ تو قربان کہ نبی کی سمت گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو، نبی کی سمت گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو۔ فرشتوں جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ، فرشتوں جاؤ، ملائکوں جاؤ، آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ، وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو، وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو۔ اور میرے شعر ظاہر نہیں کہنا کہ حشر کا دن شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر، حشر کا دن شدید تر، حشر کا دن شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر، خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے کرو، خدا ہے گر جلال میں، خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے کرو، عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو، منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو۔ تے اے بھی میرا نظریہ کہ قرآن غار ہرا تو گھن کے تے ریزے ریزے تے اتریا ہے، قرآن غار ہرا تو گھن کے، اصغر بھائی قرآن غار ہرا تو گھن کے تے
تے ریزے ریزے تے اتریا ہے راز امت بھلیں دی پئی ہائی دوبارہ نیزے تے اتریا ہے راز امت بھلیں دی پئی ہائی راز امت بھلیں دی پئی ہائی دوبارہ نیزے تے اتریا ہے دوبارہ نیزے تے اتریا ہے سماعت فرمائے سو شیر کے دو شہزادے ہن کھیر دے پین ایک شہزادے روجے ناکیا تسا ساڑھے نوکر ہو تسا ساڑھے غلام ہو شہزادہ بجدہ بجدہ اصغر بھائی شہزادہ بجدہ بجدہ والد کل گیا والد نو آخ دے کہ او تا دے تسا ساڑھے نوکر ہو تسا ساڑھے غلام ہو اور والد 22 لاکھ مربع میل دا مالک ہے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے امیر المومنین نے والد بچے نے کیا دا منظر ویکھنے علماء کو سن دو شہر کو سنے آئے کہ شہر والد نے بچے نو مطمئن کی میں کیتا بچہ آدھا ہے اوتا آدھا ہے تسا ساڑھے نوکر و والد آکیا او دی نان کی نسبت ایک پاسے او دی نان کی نسبت ایک پاسے جیدہ خاص مقام اسادہ اے بھی راز اعزاز تو گھٹ کائی نہیں او دے منہ وچ نام اسادہ اے بھی راز اعزاز تو گھٹ کائی نہیں او دے منہ وچ نام اسادہ ساری عمر دی عمر عبادتاں دا بڑے ایک اشتام اسادہ یہ لفظ حسین تو لکھوا گے نے عمر غلام اسادہ یہ لفظ حسین تو لکھوا گے یہ لفظ حسین تو لکھوا گے ہے عمر غلام اسادہ اور نماز ہو ہے مہربانی اصغر بھائی نماز ہو ہے نبی اکثر تمام انبیاء جھکا کے پڑھی نماز ہو ہے علی دیگر دگیہ سورج بلا کے پڑھی مکہ ہر تو لکا کے پڑھی مدینے ہر کن بکھا کے پڑھی نماز ہو ہے حسین سجدے چ سر تن تو کٹا کے پڑھی نماز ہو ہے نبی اکثر تمام انبیاء جھکا کے پڑھی نماز ہو ہے علی دیگر دگیہ سورج بلا کے پڑھی مکہ ہر تو لکا کے پڑھی مدینے ہر کن بکھا کے پڑھی نماز ہو ہے حسین سجدے چ سر تن تو کٹا کے پڑھی شیر سننا کہ سبحان ربی جلالہ سجدے چ کشتی رگن پڑھائی رکھیا خداییں تنے اس نبی دی کانٹ تے چڑھائی رکھیا خداییں تنے اس نبی دی کانٹ تے چڑھائی رکھیا قرآن ہوئے ملہ مسجد درود منبر تے کھڑ کے پڑھ دے کوئی جلسے چ نکل کے پڑھ دے کوئی حجرے چ بڑھ کے پڑھ دے کوئی شبینے چ کوئی تراویح چ کوئی فار کوئی اڑ کے پڑھ دے قرآن ہوئے حسین کربل دے وچ نیزے تے چڑھ کے پڑھ دے شیر سننا کہ قرآن پڑھ کے سنائی رکھیا قرآن بن کے وکھائی رکھیا خداییں تنے اس نبی دی کانٹ تے چڑھائی رکھیا اور شیر سماعت فرمائے سو کہ باب آدم بدھایا کمبا میرا کمپیئر وکسو کہ میں ایک موازنہ کرے دا پیاں کہ باب آدم بدھایا کمبا حسین دے کے دکھایا کمبا کمبا ذہن رکھنا لفظ کمبا باب آدم بدھایا کمبا حسین دے کے دکھایا کمبا موسیٰ نیلچ بچایا کمبا حسین کربل گھنایا کمبا نوح کشتی چ بہایا کمبا حسین پیدل ٹرایا کمبا خلیل اکھی تے پٹی بدی حسین دے دے کو آیا کمبا خلیل اکھی تے پٹی بدی خلیل اکھی تے پٹی بدی حسین دے دے کو آیا کمبا اکھی دے دے علی اکبر تے علی اصغر کو آئی رکھیا سبحان ربی جلالہ سجدے چ کشتی رگن پڑھائی رکھیا خدا نے تنے اس نبی دی کانٹ دے چڑھائی رکھیا میں کون ختم نبوت شیر پڑھ دپیا عاشقان رسول بیٹھے امید ہے میرے نال ناتی شیر دے میں حکم کی بھائی بھی ہر موضوع تے تھوڑا تھوڑا میں ٹچ دینا ویسا کیونکہ شادی دا ماحول ہے خوشی دا ماحول ہے میرے پانچ دولے بھائی میرے عزیز انہاں دی شادی ہے اللہ انہاں دی شادی برکت فرماوے میں ختم نبوت شیر پڑھ دپیا کہ بلکہ اس تو پہلے میں رتبہ بشر دا دو چند کر دیتا ہے بشر نور دے وچ پیمان کر دیتا ہے اسا عقیدہ ہے کہ وہ بشر بھی ہیں ساڈا عقیدہ ہے کہ نور بھی ہیں رتبہ بشر دا دو چند کر دیتا ہے بشر نور دے وچ پیمان کر دیتا ہے سدرہ نو زیرے کمند کر دیتا ہے ذکر تیرا اتنا بلند کر دیتا ہے ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے پوا کے خدا تینو تاج نبوت نبوت دا دروازہ بند پوا کے خدا تینو تاج نبوت پوا کے خدا تینو تاج نبوت نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے اور تڑی بزم بچ بہ کے مکے دا چھیڑو سمجھیں دیو نا بکریاں چراون ڈالا تڑی بزم بچ بہ کے مکے دا چھیڑو امامت دے رتبے تے فیض ہو گیا ہے تیرے ہوٹ لگیں تے اے راز کھل گئے جو پتھر نو چمن بھی جائز ہو گیا ہے تیری بزم وچ بہ کے مکے دا چھیڑو امامت رتبے تے فیض ہو گیا ہے تیرے ہوٹ لگیں تے اے راز کھل گئے جو پتھر نو چمن بھی جائز ہو گیا ہے اور میں پوچھیا عید دے چاند کو لوں کسے تینوی عید کرائی آئی
چانو دے کے عید کرنے آنا، چانو دے کے بقرعید کرنے آنا۔ میں پوچھا عید دے چان کو لوں، میں پوچھا عید دے چان کو لوں، کسے تینوی عید کرائی ہائی، اس آکھا میری زندگی وچ ایک جائی رات بھی آئی ہائی، کدی ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بھوائی آئی، کدی ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بھوائی آئی، اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی ہے، اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی ہے۔ اور حضرت صاحب شیر تھوڑی سے محبت نو میں کہہ رہا پیا کہ حضور دی پھپھی ام سلیم مدینے چ راندی آئی، حضور دا معمول آئی آپ دوپہر نو اس کو آرام فرمیندے ہیں تے ام سلیم کے کرندی آئی، حضور دا پسینہ پوچھ کے شیشے پہندی آئی، ایک دن حضور دا پسینہ پوچھ کے شیشے پہندی پئی، حضور نو جاگ ہو گئی، آپ پوچھے پھپھی کے پہ کرندی، ام سلیم جڑا جواب دیتا مسلمانوں منظر ویکھنا پسینہ پوجی کھلی ہے، حضور پوچھتے پھپھی کے پہ کرنی ہے، ام سلیم آکھیا غریب لوگ ہاں خرید نہ سکدے، تواڈی سمجھ تو قربان، غریب لوگ ہاں خرید نہ سکدے، عرب دے اندر بڑی مہنگائی ہے، نہ کسے پھول چ نہ کسے بوٹی تیرے پسینے دے وچ سمائی ہے، نہ کسے پھول چ نہ کسے بوٹی چ تیرے پسینے دے وچ سمائی ہے، امیر لوکاں تے ریس آندی، میں اپنے بچیاں دے کن بچائیے جو لا کے ٹر دین تے لوگ پوچھ دین خوشبو کیڑے ملک تو آئی ہے، جو لا کے ٹر دین تے لوگ پوچھ دین اے خوشبو کیڑے ملک تو آئی ہے، اے خوشبو کیڑے ملک تو آئی ہے۔ اور میں درود دی فضیلت ایک شعر بیان کرنا پیا، منظر اس قسم دے ہے کہ ایک ہستی دا دعویٰ تے شہر دا چیلنج ہے، ہستی جبریل ہے، جبریل دا دعویٰ سننا ہے، شہر دا چیلنج سننا ہے، جبریل واقعی اتنی طاقت دا مالک، اتنی طاقت دی مالک ہستی، جبریل دا دعویٰ اپنی جاتے بجائے شہر دا چیلنج بجائے، جبریل دا چیلنج دعویٰ سننا، شہر دا چیلنج سننا کہ زمین دے ذرے فلک دے تارے شجر دے پترے بہر دے قطرے، زمین دے ذرے فلک دے تارے شجر دے پترے بہر دے قطرے، تیدا دعویٰ جو ایک سیکنڈ دے لکھ میسیج گن چھڑے نا، تیدا دعویٰ جو ایک سیکنڈ دے لکھ میسیج گن چھڑے نا، پہاڑ سہرا تے درجہ سارے تے کہہ کشاواں دے بھار بھارے، تو آکھ جھمکن تو پہلے پہلے جتول گننا جے من چھڑے نا، اے جبرائیل امین دعویٰ ناکام کرنا توات منے سے، تیری ذہانت دے کمپیوٹر نو جام کرنا توات منے سے، شمار کرنا ثواب اس دا جو سے جاتے موجود بیٹھے، خدا دا بندہ نبی دمتی نبی تے پڑھتا درود، خدا دا بندہ نبی دمتی، اے جبرائیل امین دعویٰ ناکام کرنا توات منے سے، کیسر بھئی اے جبرائیل امین دعویٰ ناکام کرنا توات منے سے، تیری ذہانت دے کمپیوٹر نو جام کرنا توات منے سے، شمار کرنا ثواب اس دا جو سے جاتے موجود بیٹھے، خدا دا بندہ نبی دمتی نبی تے پڑھتا درود بیٹھے۔ ات میں ٹال ہی نہ سکدا، جرنیل اعظم طارق دے خراج تحسین واسطے میں نظم دی فرمائش آ گئی ہے، جناب اصغر بھائی امان اللہ بھائی فرمائش کیتی ہے جی، کوئی چل میں تاری تک شخص کو بھی نہیں بنیا جی میں سمجھا بھی میں آکے نہیں کوئی پراب نہیں، پوری رات تسی کرو نہیں کوئی یار نہیں مسئلہ کون نہیں لاوڑا مسئلہ میں کھلو تو ایک پر ٹائم دے دیتا میں آکے شاید وہ اتنا کی فنکشن ہو گیا بس پکی گا لیکن میں آکے بندے انتظار چلو ٹھیک ہے جی، اس ترتیب راجی میں محبت ہے توڑی اللہ تعالیٰ خوش رکھے تے نظم میں فرمائش اس تو باجی میں کچھ تھوڑا ٹائم ہو دے دینا، نظم دی فرمائش ہے جرنیل اعظم طارق رحمت اللہ علیہ، انہاں واسطے میں حضرت صاحب نظم ہے، نظم دنوان اسلام آباد، میں اسلام آباد انہوں ایک اپنے انداز نال مخاطب کیتا کہ اسلام آباد نو میں پہلے کے سمجھینا ہے، اور اعظم طارق دی شہادت تو بعد میں اسلام آباد بارے میرا کنسیپٹ کیا ہو گیا۔ پہلے میں اردو دے کا اپنا شعر پڑھتا پیا کہ کسی مرد آباد کو زندہ آباد نہیں کہتا، کسی مرد آباد کو احسان بھائی کسی مرد آباد کو زندہ آباد نہیں کہتا، قابل شرم کو قابل داد نہیں کہتا، قابل شرم کو قابل داد نہیں کہتا، چاہو تو لگا لو کوئی دفعہ تے پہ مجھ پہ، میں غلام آباد کو اسلام آباد نہیں کہتا، میں غلام آباد کو اسلام آباد نہیں کہتا، اتھا جو انسان آباد ہا اندے وچ شیطان آباد ہا، تن من وچ حرام آباد ہا، تیرا نا اسلام آباد ہا، اتھا جو انسان آباد ہا اندے وچ شیطان آباد ہا، تن من وچ حرام آباد ہا، تیرا نا اسلام آباد ہا، پورے ملک دے چون لٹیرے ہنجا مل کے بیٹھیں ڈیرے، راتی ڈیہ لٹیں دے رہ گئے،
گرجا آر چنیندے رہ گئے ونڈ ونڈ کھاندن کوٹے کر کے ملک نو ٹوٹے ٹوٹے کر کے کدی لاج شرمچا بیچن اڈے بیچن بامچا بیچن نا دی بھی لجپالی کائے نہیں ہک بھی کم حلالی کائے نہیں ہر ایک دور دے کھوٹے سارے گھڑے گھوڑے لوٹے سارے ہک بھی نہیں ہمدردی آلہ اچکن کوٹ جوردی آلہ ہک بھی نہیں ہمدردی آلہ اچکن کوٹ جوردی آلہ ہک ناندی نانی ڈاڈی ہک بے تو ہنواد فراڈی نا دا فرق ان انگریزن میں تادے مستو تیزن ساکو عام تے خام جڑندن زر خرید غلام جڑندن زر دے نشج بھوک دے راندن کھان دے راندن بھوک دے راندن میں ہی شہر کو تانے دیندہ ہے میں ہی شہر کو تانے دیندہ ہے ادھا ہک ایک عیب گڑندہ ہے اپنے سونے نام آلی گال ہک تدا سے اسلام آلی گال اپنے سونے نام آلی گال ہک تدا سے اسلام آلی گال تو خود سے بے فریادیں واقعی تو اسلام آباد ہیں ٹھگاں دے اس شہر دے اندر آیا ہک مجنون کلندر ٹھگاں دے اس شہر دے اندر آیا ایک مجنون کلندر جیڑا ہر تو وقت رسیندائی ایک بھی آئی تا لکھ رسیندائی جیڑا ہر تو وقت رسیندائی ایک بھی آئی تا لکھ رسیندائی ہر غریب دے سر دی چھاہا آزم تارے کسدہ نہ ہا ہر غریب دے سر دی چھاہا آزم تارے کسدہ نہ ہا ادھا خود کردار گواہا دامن شیشی ہار صفاہا ایک اس تے الزام کھرا ہا ہی گالو بدنام کھرا ہا حق دی گالتے ڈٹ ویندہ ہا ایٹم بامبار پھٹ ویندہ ہا ایک اس تے الزام کھرا ہا ہی گالو بدنام کھرا ہا حق دی گالتے ڈٹ ویندہ ہا ایٹم بامبار پھٹ ویندہ ہا ظالم نال ونجا کھڑدا ہا آنکھ دے وچ آنکھ پا کھڑدا ہا موت کو نال رلائی ٹردا ہا جان تلی تے چائی ٹردا ہا آنکھ دے وچ آنکھ پا کھڑدا ہا موت کو نال رلائی ٹردا ہا جان تلی تے چائی ٹردا ہا شیر دیار جھڑپ پائی اس دی مچھی یار تڑپ پائی اس دی شیر دیار جھڑپ پائی اس دی مچھی یار تڑپ پائی اس دی مشن دی خاطر بجدہ راندائی بدل بن کے گجدہ راندائی بجلی آکو کڑکدہ راندائی کفر دی آکے رڑکدہ راندائی بجلی آکو کڑکدہ راندائی کفر دی آکے رڑکدہ راندائی سونا بندائی سونے کعباس قوم دے سینے سانجے غاماس ہر غم سینے بردہ ویندائی دل دے وچو تردہ ویندائی ہر غم سینے بردہ ویندائی دل دے وچو تردہ ویندائی ہون درویش جو ترس کمایا جانگ چٹور کے تین والا ہے ہون درویش جو ترس کمایا جانگ چٹور کے تین والا آیا تے کو قدرت پھل چلایا اس تے ناڑ کے گل چلایا ہس کے درس جنون چڑتس تیدی خاک تے خون چڑتس ہس کے درس جنون چڑتس تیدی خاک تے خون چڑتس اس نیدہ تو قابل دادیں اس نیدہ تو قابل دادیں زندہ باد پہندہ بادیں تو آزم تارک دی یادیں ہون تو واقع اسلام آبادیں ہون تو واقع اسلام آبادیں مہربانی جناب ہون تو آڑی سے محبت وہ پیر صاحب انہوں نے انہیں خدمت کی تھی پیر صاحب اور آکھے بھئی چنتے تھی کہ سین منو صبح اٹھ تو بارش لتھی گئی اسی بندے سین گئے پیر صاحب نہ چیلن آدھ راتے اٹھایا انہاں کہ حلال کرو جڑا کھادا نے تے ان کرو بھئی پانی ترکا سٹو شاد کر جسے کسی نلکے تو گناؤ کوئی کھو تو گناؤ پانی گناؤ او شو دے ٹر دے ساری رات پانی سٹیندے رہے شہر سویرے بندے اٹھیے نا خوش تھی کہ بارش لتھی ہوئی انہاں شرکڑیاں پٹاخے ڈھول مارے اور نال والے پنڈ والے جڑے ہیں نا مثلا اچھروال او آ گئے انہاں کہا بھائی یہ کیا مسئلہ انہاں کہا اتھے جانڈے جراتی بارش ہوئی پیر صاحب لائیے انہاں بارش تو اتھے کون آئی انہاں کہا پیر صاحب اٹھے روڑے ہے بارش کانی تھی مہربانی فرماؤ اساڑے کول دعوت قبول فرماؤ پیر لہرج بیٹھا ہی اسا کہ آج شام دا کھانا توارے کول او جڑے چیلے آئے نا انہاں جو ایک بوڑ رہی آئی او اٹھی کلا اسا کہ حضرت صاحب کو بچ وقفہ کرو بدل بڑے تھک کیوں اوہ گالے بدل رات دے تھکے ہوئے انجنوں میں بھئی یہ تیرے پانچ دولے دی شادیاں بکتا کے تھکے بیٹھے ہوئے ہیں تو سانے لائی بیٹھا آئے تو سانے لائی بیٹھا بہرحال میں نا کچھ چاند شیر دوستوں نے فرمائے ہوتے دوڑا دیکھو نا جت تک مجمع بازاؤ کنوے شیر دے پہنچن دی کوشش نہ کرے ات تک پڑھن دا مزہ ہی کہانی آدھا مجمع آپ پڑھیں دا مجمع میں تو سہندہ آنا اگر میں ایک اچھا سننا اگر ایک ہوندہ ہے لطیف ہے جب یہ گل بھی سچے کہ ایک جنگل دے وچ نا انٹرویو پہ تھیندا ہی جانوراں دے کول پوچھا جا رہا ہے بھئی تہاڈی سپیڈ کتنی ہے شیر کول کسے پوچھے تیری سپیڈ کتنی ہے اسا کہ 3 کلومیٹر فی گھنٹہ ہرن کول پوچھا اسا کہ 40 کلومیٹر فی گھنٹہ چیتے کول پوچھے اسا کہ 65 کلومیٹر فی گھنٹہ او جلے گدڑ کول پوچھے نے بھئی تہاڈی سپیڈ کتنی ہوندی ہے اسا کہ ساڈی کیڑی سپیڈ ہوندی ہے اے پچھلے تے پرسنٹ ڈیپینڈ کرندا اودی کتنی سپیڈ تے بھجے سی او گالے بجبے دے نال نہ چڑھنا میں دوڑے تو مختلف فرمائشیں ہیں لیکن میں دوڑے سن اچھا بارہ میں ایک دوڑے سننا بھائی راز صاحب ترہ چار رد خصوصی پڑھنے پہلے میں نے اپنی مرضی پہلے میں اپنی مرضی پڑھن دے دوڑا سماعت فرمائے سو کہ ہر یاد پرانی تھی گئی ہے کوئی نمی یاد تدے والی
ہر یاد پرانی تھی گئی ہے کوئی نمی یاد تڑیون ایک ہلکی جھلکی نینا دی ایک عرصے بعد تڑیون ایک ہلکی جھلکی نینا دی ایک عرصے بعد تڑیون اور سامان دے قرضے حسنا نو کچھ اور میاد تڑیون تے تو نکھڑ کے راز میں زندہ ہاں اس گال دی داد تڑیون تے تو نکھڑ کے راز میں زندہ ہاں اس گال دی داد تڑیون انہاں دوڑے دے نال چسو تے میں کوئی پتہ لگ سی بھئی ہاں پہ دوڑا جڑا آنا تو سمجھ آندی پئی اصل چکر اصل تھوڑے جے مکس ماحول بڑا بیٹھا اصل مکس ماحول بڑا بیٹھا ادھے مولی پا بیٹھا ادھے یوتھ پا بیٹھا انہوں نے دوان برابر برابر وچو ٹپڑ دی کوشش کرنی ہے نال نال رلا رلا کے چلنا پسی نال نال انہوں واسطے بھی آخر کس نہ ہوئی ساڑھے معزز روکن میرا موبائل ہی نہیں بول بول کے تھکا پہ اچھا پچھلے دن میں تکلیف ہوئی تھی میں دوڑا دل دی میں تکلیف ہوئی ہے میں ایک تمہارے سے دعا کرے سو اللہ تعالیٰ میں اللہ کی تے بچ گیا دوائی شوائی لیندہ پہ آتے میں نے وہ دل دی تکلیف تھی ایک دوڑا لکھیا دل مسئلہ بنا گیا اتنے عرصے تو بعد کہ ملی چھوڑتا دل لائی شاعر دا ہر شوق پسند کر دیتا ملی چھوڑتا دل لائی شاعر دا ہر شوق پسند کر دیتس انہیں راز میار محبتان دا اوکا ڈھیر بلند کر دیتس انہیں راز میار محبتان دا اوکا ڈھیر بلند کر دیتس اور حالات خلاف توقع دے حالات خلاف توقع دے جد حاجت مند کر دیتس دل دل لائی کے تائیں تک سکدائی کام کرنا ہی باندھ کر دل دل لائی کے تائیں تک سکدائی اور پہچان مہربانی بھائی مان لو دھوکہ میں دوڑا دوبارہ کہ ملی چھوڑتا دل لائی شاعر دا ہر شوق پسند کر دیتس انہیں راز میار محبتان دا اوکا ڈھیر بلند کر دیتس حالات خلاف توقع دے جد حاجت مند کر دیتس دل دل لائی کے تائیں تک سکدائی کام کرنا ہی بند کر دیتس اور ایک انوکھے خیال ہے کہ پہچان کرندیاں شام ڈھلی ایک جاتے بندہ گیا پہچان کرندہ رہا شام ہو گئی اپنی پہچان نہیں کرا سکیا وجہ کیا ہے پہچان کرندیاں شام ڈھلی اندھیر تو بعد سے آتا پہلے میں تو میڈے شیر سنے 100 شیر تو بعد سے آتا پہلے میں تو میڈے شیر سنے 100 شیر تو بعد سے آتا چلو غیران ڈھیر ثبوتاں دے میں نو پھیر تو بعد سے آتا افسوس راز جو لگ دیاں بھی بڑی دیر تو بعد سے افسوس راز جو لگ دیاں بھی بڑی دیر تو بعد سے آتا اور شعر ہے کہ اڑمن ہاں پر تیرے حکماں تے اکھی نوٹ کے تل نہ ویندا ویسے تو میں اڑمن ہاں شعر سنے آئی جی کتھیں بندہ اڑمان ہوندا وہ بندہ دا اڑمان ہاں پر تیرے حکماں تے اکھی نوٹ کے تل نہ ویندا یہ صرف دیر اشاریاں دی جڈے آنکھیں جل نہ ویندا کل عزت شہرت رتبیانو صدیقی کل عزت شہرت رتبیانو اتھے آکے بھول نہ ویندا میں لوکاں واسطے راز ہو ساں تیرے سامنے کھل نہ ویندا میں لوکاں واسطے راز ہو ساں مہربانی جناب یوسف بھائی میں لوکاں واسطے راز ہو ساں اڑمان ہاں علی حسن بھائی اڑمان ہاں پر تیرے حکماں تے اکھی نوٹ کے تل نہ ویندا یہ صرف دیر اشاریاں دی جڈی آنکھیں جل نہ ویندا کل عزت شہرت رتبیانو اتھی آکے بھول نہ ویندا میں لوکاں واسطے راز ہو ساں تیرے سامنے کھل نہ ویندا کسی پوچھا مقصد شہری دا اگو ہور جواز سے رکھے کسی بندے پوچھا بھئی تو شہر کیوں بنیا کسی پوچھا مقصد شہری دا اگو ہور جواز سے رکھے مطا چہرے تو کوئی پڑھ لے وے بھولا پن انداز تے رکھے نالے اکھنو غم دے ماتم تو ساری زندگی باز تے رکھے تیرا راز لکامنا لازمی ہا نہ اپنا راز تیرا راز لکامنا لازمی ہا تیرا راز لکامنا لازمی ہا نہ اپنا راز تے رکھے اور ایک شعر ہے بھئی شعر ہے بھئی کس سے آئے گئے تو ساڑھا حال تا پوچھ ایک لگ دینا کہ کس سے آئے گئے تو ساڑھا حال تا پوچھ تیرے بعد کمیں بدلی گئے ہاں کدی خاص آسے ہون عام بھی نہیں ککھ وانگو راہ مدلی گئے ہاں کدی بے وجہ اتھرو آ پہن کدی ہاسیاں نال گتی گئے ہاں تے راز مزاق تو آکھیا ہاں سے ساجتے پاگل تھی گئے تے راز مزاق تو آکھیا ہاں
اساں ساجتے پاگل تھی گئے ہاں اور سائیں حال پوچھیندن وسدیاں دے سائیں حال پوچھیندن وسدیاں دے سنے حال دسیندے پے ہاں گل سخت پنجالی زندگی دی جگ نال گھلیندے پے ہاں تیری مونج دی راز قبر دے وچ پل پل دفنیندے پے ہاں نہ مرن دا مطلب یہ تا نہیں جو اساں واقعی جیندے پے ہاں نہ مرن دا مطلب یہ تا نہیں جو اساں واقعی جیندے پے ہاں ایک نظم ذہن تے آ گئی نظم دنوان ہے معاف کر ساکیا اے بھی سچے کسے دور وچ ساکیا میں ماس تکھی چپیندہ رہا تیرے لارے سہارے نظارے ہوتے کدی بس ایک اشارے تے جیندہ رہا تیری اکھ وچ اکھ پا کے ڈھاندا رہا بت ڈھامن دی چاس وچ اٹھیندا رہا تیری اکھ وچ اکھ پا کے ڈھاندا رہا بت ڈھامن دی چاس وچ اٹھیندا رہا غم ذاتی بھولاون دا گر آ گیا تیرے قدماں وچ بے ہوش تھیندا رہا پر ہن ساکیا نشہ چھٹ گیا میری سوچاں نو میں نوشی رلدی نہیں ہن احساس اس پاسے آندا ہی نہیں تیری میں خانی دی ڈال گلدی نہیں او بچنتی جوانی کدائیں وگ گئی ترلے کر لے مگر پیچھے ولدی نہیں ساکیا مست میں شک نہیں سکوی ہے کہ کرا پر طبیعت مچلدی نہیں کیوں جو میں خانے تو بار حالات دی انی چکی چ آدم دا سر آ گیا کیوں جو میں خانے تو بار حالات دی انی چکی چ آدم دا سر آ گیا بھوک ایمان نو ڈھائی پئی چوک وچ فطری قانون جنگلاں دا گھر آ گیا دی وکدی پئی پیو وچیندا پے میری جذباتی روح نو پگھر آ گیا ہے معاف کر ساکیا سور بے تابے کے ہویا ہوش وچ رندہ گر آ گیا ہے اور حضرت انسان نظرہ چراندہ بدے دب گئے زندگانی دے لارے تلے جم دیاں نال ہوندن غریبان دے سر بے وپاری دے بے رحم آرے تلے چون کے کاغذ تے ہریاں بازاراں وچوں ویچ کھانن تے جیندن گزارے تلے 7-8 سال دا ماں دے داروں کیتے پھول چتری دے بدے تغارے تلے پھول چتری دے بدے تغارے ترے آج تصور دے وچ اما ہوا میرے دے کے ڈاجان دے ڈکڑے تے رانج وال گئی سین اسمت دی ہا پیروانی بدی پاٹے بوچھن دے وچ ششو پانج وال گئی وچ گئی ماتمی دل دے ویڑے سپ اخ تو گال جل پئی کن دی ہان وال گئی میں جھناوے لے تس بڈھے پیو دی کاغذاں دے بوئے تی بیٹی دی جان وال گئی کیوں بچپن تو جھکن سکھایا ویندے کیوں غلامی دی گھٹی پہ وائی ویندی کتھائیں کتے دے کوئی بچیا پہ ہے کتھائیں اولاد بکھی سمائی ویندی اس ہاری دی بیٹی دا کیا جرم ہے جم دیاں آلو جیڑی پرائی ویندی نہ نبھن ترزگار دے ہول تو تھانے ویلے تو پہلے چھڑائی ویندی ساکیا حقیقت چند منظرن ذہن طبقات رولے دے وچ کھپ گئے ہر پردی اسامی تماشائی ہے ہر نو لگتا ہے بھیسی دے سنگ ساپ گئے آمن آلی ہونے آمن آلی ہو سی ویسے میدان میشر بڑا تپ گئے جہاں مکھی تو پاسے ہٹا ساکیا ہون تیری شراباں تو کام ٹاپ گیا ہے ہون تیری شراباں تو کام ٹاپ گیا ہے ایک نظم سنیں پیاں تبدیلی دی گال ہوئی ہے نا تے میں بے روپیاں دوتے نظم سنیں پیاں اے جڑے سیاسی مداری ہر 5 سال تو بعد اپنے چہرے بدل کے وفاداریاں بدل کے ہمدردیاں بدل کے 150 سالہ تاریخ میں چاند لفظاں دے مہربانی جناب 150 سالہ بسم اللہ جی 150 سالہ تاریخ میں دسندہ پیاں اگر میں غلط آکھاں میں جرم دے ساں تاریخ چاہ کے دیکھ لو اے اوہ لوگ ان چاند خاندان ان پاکستان دے اے پہلے ہیں مغلہ دے نال بات راجہ رنجیت سنگھ آ گیا اے اس نال ہیں انیار بات انگریز آ گئے اے اس نال ہیں میں اگر غلط آکھا میں تو ان سبق دیندہ پیاں بھئی یہ بندے کتھے ہیں تاریخ میں بے نقاب کردہ پیاں پہلے مغلان دے بزرگوں سن سو بیٹھو جی بسم اللہ کر پہلے مغلان دے وات سکھان دے وات غیر دے ڈیبے بال کھڑن وات مسلم لیگ تے کانگریس وچ چلی ہر ایک دور دی چال کھڑن ہر مرشل اللہ نو جھک دے رہن بن بھٹو دے بھائی وال کھڑن شوباز دے شامل حال کھڑن ہر چڑھ دے سورج نال کھڑن ذرا خیال رکھیا ہے سنگ چوران دے بن وعدہ معاف تے آندے پین وات ٹھگو وضو کر کے تحریک انصاف تے آندے پین وات ٹھگو وضو کر کے تحریک انصاف تے آندے پین اے جمزی شان محلہ دے تیری رپنیاں ڈھارے کیا سوچیں اے جمزی شان محلہ دے تیری ڈپریاں ڈھارے کیا سوچیں جن دی اکھ چمک جماندرو ہے بے انت اندھارے کیا سوچیں کہ میں بکھے بال سمائے ویندن خود سوچ بچارے کیا سوچیں جے جام کے غربت لٹھی نہیں غربت بارے کیا سوچیں جے جام کے غربت لٹھی نہیں وہ غربت بارے کیا سوچیں انہ تلن تیل تلاش نہ کر انہ تلن تیل تلاش نہ کر بن ہامی ہر تبدیلی دا جے جیندہ ہیں تے جاگ دہ ہیں کوئی چارہ کر تبدیلی دا کوئی جتنا بھی دھرتال کرے اگلے الیکشن واسطے سبق دیندہ پیاں کوئی جتنا بھی دھرتال کرے دھرتال کو سمجھ کے چلنا ہے ہم درد نہ کھیڑ کے رکھنے ہیں بیوال کو سمجھ کے چلنا ہے رکھ مستقبل کو اکھیاں وچ اس حال کو سمجھ کے چلنا ہے اس وار سیاسی کنجران دی ہر چال کو سمجھ کے چلنا ہے اور راز آواز اندر دی
اے ووٹ ایک خاص امانت ہے، اس بار بھی انہا ٹھگوانوں جے دیتے ووٹ تلانا تھے۔ اور شیر سے زمن چھے کہ نمیں دور دی مالکے لالی اوہ چور پرانے چالی، نمیں دور دی مالکے لالی اوہ چور پرانے چالی، انقلاب دی ماچس خالی اندر ایک بھی تیلی کائی نہیں، خان جی ہے تبدیلی کائی نہیں، کام دی ایک بھی تیلی کائی نہیں، خان جی ہے تبدیلی کائی نہیں۔ چونکہ سیاسی ماحول چاہ گیا ایک شیر میں اپنا یاد آ گیا، اپنا ذاتی تو مراد ہے میرے نظریہ دے شیر ہے کہ سنیاں دی لج پات جت گیا، کفر تے پھیر کے لات جت گیا، حق دا خون بیکار نہیں ویندا، جنگ بھی جنگ وات جت گیا۔ سنیاں دی لج پات گیا، حیدری سنیاں دی لج پات جت گیا، کفر تے پھیر کے لات جت گیا، حق دا خون بیکار نہیں ویندا، جنگ بھی جنگ وات جت گیا۔ نہیں تو ان چاہتے ہیں نا بھئی سنیاں دی لج پات جت ویسی، کفر تے پھیر کے لات جت ویسی، حق دا خون بیکار نہیں ویندا، جنگ بھی جنگ وات جت ویسی۔ اور جیڑے نا مہربانی جناب دوبارہ شیر دی فرمائش ہے، اگر سارے آکسو تو ایک پھر سبحان اللہ سارے آکسو۔ اور سنیاں دی لج پات جت ویسی، کفر تے پھیر کے لات جت ویسی، حق دا خون بیکار نہیں ویندا، جنگ بھی جنگ وات جت ویسی۔ اور جتیا کون ہے؟ جیڑے نا تو نفرت آیا اسے نا دا بندہ، جیڑے نا تو نفرت آیا، حیدری جیڑے نا تو نفرت آیا اسے نا دا بندہ، آج پنجاب اسمبلی دی وچ نعرہ ماری کھڑے، میری ہر سیاست دا بس ایک استاد معاویہ، میری جیڑے نا تو جیڑے نا تو نفرت آیا، جیڑے نا تو نفرت آیا اسے نا دا بندہ، آج پنجاب اسمبلی دے وچ نعرہ ماری کھڑے، میری ہر سیاست دا بس ایک استاد معاویہ، زندہ آباد معاویہ اعظم، زندہ آباد معاویہ۔ جیڑے نا تو نفرت آیا، جیڑے سنیاں دی لج پات جت گیا، سنیاں دی لج پات جت گیا، کفر تے پھیر کے لات جت گیا، حق دا خون بیکار نہیں ویندا، جنگ بھی جنگ وات جت گیا، جیڑے نا تو نفرت آیا اسے نا دا بندہ، آج پنجاب اسمبلی دے وچ نعرہ ماری کھڑے، ساری برک سیاست دا بس ایک استاد معاویہ، زندہ آباد معاویہ اعظم، زندہ آباد معاویہ۔ اور ہر کہندہ اپنا ہوندہ ڈھنگ تے ڈوہے، تبلیغی جماعت علی بیٹھے حسن، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے، کوئی ہاتھ بان کے پڑھے، کوئی رفع یدین کرے نہ کرے، ہر کہندہ ہوندہ اپنا ڈھنگ تے ڈوہے، کسے ڈھنگ تے ڈونوں میں کافر نہیں آدھا، ہر کہندہ اپنا ہوندہ ڈھنگ تے ڈوہے، کسے ڈھنگ تے ڈونوں میں کافر نہیں آدھا، کسے نال ذاتی نہ کوئی اختلاف ہے، کسے ہک یا دونوں میں کافر نہیں آدھا، کسے ہک یا دونوں میں کافر نہیں آدھا، سمجھ دے جو ایک وکھرا گروہ ہے، سمجھ دے جو ایک وکھرا گروہ ہے، کہ وکھرے گروہ نوں میں کافر نہیں آدھا، جیڑا کلمہ پڑھ دے مسلمان ہوں دے، کسے کلمہ گو نوں میں کافر نہیں آدھا، مگر اے ناممکن ہے سولی دی چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچان آکھاں، جیڑا کتا بھوکے ابو بکر اتے ڈسا اس نوں کیویں مسلمان۔ زندہ آباد۔ ہر کہندہ ہوندہ اپنا ڈھنگ تے ڈوہے، کسے ڈھنگ تے ڈونوں میں کافر نہیں آدھا، کسے نال ذاتی نہ کوئی اختلاف ہے، کسے ہک جدونوں میں کافر نہیں آدھا، سمجھ دو جو ایک وکھرا گروہ ہے کہ وکھرے گروہوں میں کافر نہیں آدھا، جیڑا کلمہ پڑھ دے مسلمان ہوں دے، کسے کلمہ گونوں میں کافر نہیں آدھا، مگر اے ناممکن ہے سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچان آکھاں، ہاں جیڑا کتا بھوکے ابو بکر اتے، جیڑا پہلے مومن نو مومن نہ مننے دسا اس نو کیویں مسلمان، جیڑا پہلے مومن نو مومن نہ مننے، جیڑا پہلے مومن نو مومن نہ مننے دسا اس نو کیویں مسلمان آکھاں۔ دو ہستیاں جو اپنے سامنے بیٹھیاں، کائنات دی عظیم ہستیاں، انہاں دا آپس وچ مباحثہ، انہاں دی آپس وچ گفتگو میں بیان کرنا پیا، روایت بیان کرنا پیا کہ علی کو تکیا تے تاک کے ہس پے، نبی دے پہلے ولی دی گل ہے، نبی دا پہلا ولی ابوبکر صدیق ہے،
کوئی شک ہی نہیں نبی دا پہلا ولی ابو بکر صدیق ہے اور علی نو تکنا عبادت ہے علی کو تکیا تے تک کے ہس پے نبی دے پہلے ولی دی گل ہے علی جو پوچھیا تے ول دسایا جو یاد آ گئی نبی دی گل ہے کیڑی کہ روز محشر غضب دا نہیں ہے مگر حفاظت علی تو ملسی روز محشر غضب دا نہیں ہے مگر حفاظت علی تو ملسی تے پل سراتے تو وہ ٹپسن جنو اجازت علی تو ملسی پل سراتے تو وہ ٹپسن جنو اجازت علی تو ملسی علی سنیا تے ہس کے بولے جو گل واضح مزید کر گئن تے میں نے بھی ہکڑیاں کلے بے کے وہ ایک ضروری تاکید کر گئن کیڑی کہ تیری انگلی ہے میری انگلی منافقاں نو نہ پڑنا رہویں جیڑا نہ منے ابو بکر نو تس نو پل تو ٹپن نہ رہے علی سنا علی کو تکیا تے تک کے ہس پے دوبارہ شیر علی کو تکیا تے تک کے ہس پے علی کو تکیا تے تک کے ہس پے نبی دے پہلے ولی دی گل ہے علی جو پوچھیا تے ول دسایا جو یاد آ گئی نبی دی گل ہے کیڑی کہ روز محشر غضب دا نہیں ہے مگر حفاظت علی تو ملسی تے پل سراتے تو وہ ٹپسن جنو اجازت علی تو ملسی پل سراتے تو وہ ٹپسن جنو اجازت علی تو ملسی علی سنیا تے ہس کے بولے جو گل واضح مزید کر گئے تے میں نے بھی ایک دی عقل نے بے کے وہ ایک ضروری تاکید کر گئے کیڑی کہ تیری انگلی ہے میری انگلی منافقاں نو نپڑ نہ دیویں جیڑا نہ منے ابو بکر نو تس نو پل تو ٹپن نہ دے بے شک واجب